السلام علیکم سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں. محمد حنیف نجم. پڑھتے رہو درود مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے. پڑھتے رہو درود مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے. سارے جہاں کی مومنو بیوٹی یہی تو ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ روزانہ وقت نکالتے ہیں اور ویڈیو کو اس سوچ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے اور پھر ساتھ ساتھ اسی سوچ کے تحت دوسروں کو شیئر بھی کرتے ہیں کہ دوسرے جو آس پاس پاکستانی ہیں، آپ کے جاننے والے جتنے بھی پاکستانی ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کے ساتھ سبسکرائب کر کے شامل ہو جائیں اور آئندہ زندگی کو بہتر سے بہتر تر کرنے کی کوشش کریں. ہمارے ہاں مشکلات تو بہت ہیں، ہم بہت ساری مصیبتیں اپنے گلے ڈال چکے ہیں، لیکن ان سے جان بھی تو ہم نے ہی چھڑوانی ہے. اس لیے اپنے آس پاس سے، اپنے ماحول میں سے جو برائیوں کی دلدل میں ہم پھنس چکے ہیں، اس سے نکلنے کی جدوجہد کرنے کا نام زندگی ہے. تو اب اس زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اس کے بعد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات ہیں ان کی روشنی میں روزانہ گفتگو کرتے ہیں. تو اس پر عمل کرنے سے بہتری آ سکتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے غور سے سنا جائے، توجہ سے سنا جائے، ہر بات کو، ہر موضوع کو، ہر حدیث کو جتنا بھی ہو سکے زیادہ زیادہ توجہ کے ساتھ سنا جائے، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. تو سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اب آتے ہیں آج کی حدیث کی طرف. تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 مسلمانوں کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. کنز الایمان حدیث نمبر 11837 111837. سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، ہمارے کریم آقا اپنی پیاری امت یعنی ہم سے مخاطب ہیں اور ہمیں یہ بتا رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہم میں سے ایک حاجی جو ہے، یعنی جو ایک حج کرنے والا جو ہے، وہ اپنے گھر والوں میں سے 400 مسلمانوں کی شفاعت کرے گا، یعنی 400 مسلمانوں کی سفارش کرے گا اور گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے کہ اس دن کے جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. اب اس میں حج کرنے والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ایک حج کرنے والا جو ہے، یعنی ایک حاجی جو ہے، وہ 400 مسلمانوں کی شفاعت کر سکے گا، ان کی سفارش کر سکے گا، اللہ تعالیٰ سے کہہ سکے گا کہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں جنت میں بھیج دیا جائے. اب ہمیں سوچنا ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے وسائل دے رکھے ہیں، ہمارے پاس وسیع مال موجود ہے، تو پھر اگر ہم حج کرنے کی بجائے عمرہ کرنے کو ترجیح دیں اور یا سرے سے ہی حج کرنے جائیں ہی نہ، تو یہ کتنی بڑی کوتاہی ہے. اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمیں موقع زندگی میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور ہمیں مال بھی دے رکھا ہے، تو پھر ہمیں ضرور حج کرنے کے لیے جانا چاہیے. مبارک ہو ان حاجیوں کو جو اس سال بھی
حج کرنے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو درست کرنے کی ہمیں توفیق دے، ہم اپنے آپ کو درست بھی کریں، کیونکہ ہمارے ہاں حج کرنا بھی ایک فیشن بن گیا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ روٹین کی زندگی بن گئی ہے کہ ہم نے ایک ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور حاجی بھی کہلا رہے ہیں، لیکن کام جو ہیں وہ حاجیوں والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ساتھ ساتھ ہم باعمل بھی بنے، بے عمل حاجی نہ بنے۔ حج کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے، چاہے پہلے سے کر چکے ہیں یا اب کرنے جا رہے ہیں، ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو کچھ احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں ان پر عمل کریں، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں۔ حج بھی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ زندگی کو مزید بہتر کرنے کی توفیق بھی دے۔ مثلا ہم دوسروں کے لیے کیسے سوچتے ہیں، یعنی یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ دوسروں کے متعلق کوئی بغض، کوئی برائی اپنے دماغ میں اگر نہیں رکھتے ہیں تو تب بھی آپ کو نماز تہجد کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اب ہم لوگ تو اس قدر پستی میں گر چکے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جا کے بھی یہ منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں کہ اپنے کس رشتہ دار کو، کس عزیز کو، کس دوست کو، کس محلے دار کو کیسے تکلیف پہنچانی ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ اور ایسا کرنے سے، اگر ایسا سوچنے سے بھی آپ کو، یعنی ہم لوگوں کو گناہ نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم دیا اپنے پیارے بندوں کے لیے کہ اگر برائی سوچو گے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، آپ کے کھاتے میں وہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن اچھائی ایک ایسی چیز ہے، دوسروں کے لیے اچھا سوچنا، دوسروں کے لیے اچھا سمجھنا اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے لیے صرف آپ سوچو گے بھی، صرف دماغ میں سوچ لو گے کہ میں نے اپنے فلاں کمزور رشتہ دار کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اس کے ساتھ میں نے اچھا سلوک کرنا ہے، یا فلاں محلے دار کو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اسی طرح سے یا میں اپنے بچوں میں سے فلاں بچہ میرا جو ہے وہ کمزور ہے، اس کو اندر فلاں خامی پائی جاتی ہے، میں نے اس خامی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے اس کے ساتھ یہ اچھا سلوک کرنا ہے۔ صرف سوچ لینے سے بھی آپ کو ثواب مل جائے گا۔ کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا، لیکن ہم اتنا ہی اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہم نے ہی اس پر عمل کر کے، ہم نے اپنے آپ کو خود بدل کے اچھا مسلمان بھی بننا ہے، اور پھر اچھا پاکستانی بھی بننا ہے، اچھا باپ، اچھی بیٹی، اچھی ماں، یعنی ہر رشتہ جو ہے اس میں اپنے تئیں اپنے کوشش کرنی ہے کہ میں نے ایک اچھا کردار ادا کر کے ثابت کرنا ہے کہ میں پورے گھر میں، پورے محلے میں، پورے پاکستان میں دوسروں سے اچھا ہوں۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے اچھی سوچ اپنانی ہوگی، دوسروں کے متعلق ہمیشہ مثبت سوچنا شروع کرنا ہوگا، اپنے اندر سے منفی رویہ، ہر وقت کسی کو تکلیف، کسی کو نقصان پہنچانے کی سوچ کو ختم کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد جب ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارے ساتھ دوسرے لوگ سچ بولیں، تو پھر پہلے خود سچ بولنے کی عادت اپنانی ہوگی۔ جب ہم یہ سوچیں گے کہ دوسرے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو پھر آپ کو پہلے خود دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی سوچ اور اس کا عمل کرنا ہوگا۔ تو ایسے ہم اپنے آپ کو درست بھی کر سکتے ہیں، اور آنے والے کل کی زندگی کو بھی، بلکہ آخرت کی زندگی جو ہے اس میں بھی اس کا اجر و ثواب لے سکتے ہیں،
کہ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا جائے کہ میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی سے پیش آ رہا ہوں، میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہا ہوں، میں اللہ کی مخلوق کے لیے یہ اچھا کام کر رہا ہوں، میں اگر پودا بھی لگا رہا ہوں پھلدار تو یہ سوچ کے لگانا ہے کہ میں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے تابع ہو جائے گا جب اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اپنے پیارے نبی کی چاہت میں، تو پھر یہ سارا کچھ ہی آخرت کا سامان بھی بنے گا اور دنیا میں بھی آسانیاں آئیں گی۔ جب آپ یہ سوچ کر صاف پانی ضائع ہونے والی ٹونٹی جو ہے اس کو ٹھیک کر لیں گے کہ یہ پانی جو ہے ضائع ہونے سے بچے گا تو اللہ کی مخلوق کے کام آئے گا، آنے والے کل میں جب ہم نہیں ہوں گے تو ہماری نسلوں کے کام آئے گا۔ جب اس نیت سے آپ وہ صاف پانی جو ضائع ہو رہا ہے، آپ کی ایک نل جو ہے، ایک ٹوٹی جو ہے وہ خراب ہونے کی وجہ سے اس کو درست کر لیں تو اس کا بھی ثواب ملے گا، اس کا بھی اجر ملے گا، اور اس اجر اور اس ثواب کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہمیں آسانی سے جنت میں جانے کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، اپنے پیارے نبی کے غلام ہونے کا، عملی مظاہرہ کرنے کا موقع مل جائے، آخرت میں ہمیں دوسرے امتیوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ جائے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، یہ سارا کچھ ممکن ہے، صرف اس کے لیے پہلے مثبت سوچ اپنائیں گے، پھر اس کے بعد اس پر عمل کریں گے۔ جو کچھ بھی ہمارے وسائل ہیں وہ اپنے آس پاس کی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ کریں، تو اس طرح سے بہتری آ سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو میری آج کی گفتگو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ہماری سوچ کو اپناتے ہوئے ہمارے ساتھ شامل ہوتے چلے جائیں، اور آنے والا کل جو ہے نہ صرف ہمارا، ہمارے تمام پاکستانیوں کا اور پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کا مزید اچھا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے اور ہمیں ہر جگہ اپنی حفاظت میں بھی رکھے اور ہمیں کامیاب و کامران کرے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔